بدلہ لینے کا تو یہ ہے طریقہ. اور یہ تو میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ جو بدلہ لینا چاہے اصل ذمہ داری تو پھر اس سے الگ ہٹ کر دی. اس لیے کہ یہ عذاب آ رہا ہے اس بات کا کہ نظروں سے گر گئے اللہ کے، اس کی نظروں سے گر جائیں تو عذاب تو ہوگا. اور عذاب اتنا برا عذاب کہ عذاب میں سے گزرنے والے عذاب کو محسوس نہیں کر رہے کہ ہم اس عذاب میں سے گزر رہے ہیں. اصل نقصان یہ ہے، اس جگہ جب کوئی قوم آ جائے تو وہ قوموں کی امامت نہیں کر سکتی. امت مسلمہ امامت کے لیے تھی، امتیں امامت ہی کے لیے ہوتی ہیں. لفظ امت جو ہے، امت ایک نبی کے، کسی نبی کے ماننے والے جنہیں نبی یہ ذمہ داری دی جائے کہ تمہیں اس بات کو لے کر جانا ہے، آگے اسے پہنچانا ہے، باقی دنیا والوں کے اوپر لیڈ کرنا ہے. نبی نے جن لوگوں سے لیا ہے ان لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، اسے امامت کہتے ہیں. کون تو امامت کے لائق نہیں بچے. وہ لوگ کیسے اس لائق بچیں گے امامت کے جن پر عتاب ہو رہا ہو اور یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ عتاب ہے؟ وہ امامت کیا کریں گے؟ جب اس قابل نہیں بچیں گے تو پھر اللہ کے ہاں سے معزول کیا جائے گا. پٹائی ہوگی، ہو رہی ہے. اس سے آگے کی بات آتی ہے، اس پٹائی سے آگے کی آتی ہے. پٹائی سے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا، سزا دی جاتی لگاتار، جیسے لگاتار سزا میں ہو اور پھر اس سزا کو ڈس ریگارڈ کرنے لگے، اس پہ کوئی اثر ہی نہ پڑے، تو پھر کوئی دوسرا بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اس سے آگے کا ہوتا ہے. نکال باہر کیا گھر سے، جاؤ یہاں سے، یہ اس سے آگے کی بات ہوتی ہے. فرمایا قرآن وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے پیٹھ پھیری اگر اپنی ذمہ داریوں سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تبدیل کر کے ایک دوسرے قوم کو لے آئے گا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. تم اس اللہ کی نظر میں اس قابل جب نہیں بچو گے تو مَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ پھر یہ حرکتیں نہیں کریں گے، ان کی مثال تم جیسے نہیں ہوگی. یستبدل قومًا غیرکم، دوسری قوم کو لانا یہ اپنے آپ میں عذاب ہے. یہ تو بلکہ اس پٹائی کے بعد جب یہ ہو کہ جب سزائیں جو دی جا رہی ہیں، یعنی جس عذاب سے گزر رہے ہیں وہ ایسے ٹریٹ ہو جائے کہ اسے عذاب نہ سمجھے، اس پٹائی کو پٹائی نہیں سمجھے، یہ اس کے بعد کی کہ گھر سے نکال دیا. یستبدل قومًا غیرکم گھر سے نکالنا ہوا بھائی. امتیں نبیوں سے ہوتی ہیں. نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو نئی امت بھی نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کو اگر نکالنے کی بات کہی گئی تو پھر دوسرے داخل ہونے ضروری ہے. امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے. قیامت تک باقی رہنے کے شکل یہ امت کی چیز کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا. یہ للناس والی بات اگر نہ ہو تو امت ہی نہیں ہے. یہ تو دستور میں، منشور میں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں آ گئی اخرجت للناس امت کے ساتھ. اگر تمام دنیا کی انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں نکلے انہیں لیڈ کرنے کے لیے تو امت ہی نہیں ہے. دعوے کچھ بھی کرتے رہے. یہ پہلی شرط ہے للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ کی نظر میں امت کے افراد ہی نہیں بچیں گے. دعوے اپنے خود بھی کرتے رہے، امت کے فرد نہیں اللہ کی نظر میں بچے. ان کا دوسرے لے آتے ہیں، تمہیں آؤٹ کر دیا. بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے عام طور سے مسلمانوں کے لیے، کوئی غیر مسلم ایمان لائے ہونی چاہیے. بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. قوم آ جائے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ بہت بڑی قوم آ جائے بے پناہ خوشی کی بات ہوگی. یہ خوشی کی نہیں ہے. تمہیں نکال کر آئے گی، اس لیے آئے گی کہ تمہارے بس کا نہیں بچا، اس لیے آئے گی کہ بہت موقع دیا تم نے نہیں کیا، اس لیے آئے گی. جب اس لیے آئے گی تو خوشی کی خبر نہیں ہے، ورنہ تو خوشی کی خبر تھی. اپنی ذلت اور رسوائی سے نکلنا ہے تو یہ کرو کہ انہیں ظالموں کے فہرست میں لے آؤ، پھر ظالم ہلاک ہوں گے. ابھی غافلین کی فہرست میں. اور
جب تک یہ نہیں کیا اس وقت تک اللہ کی نظر میں ظالم تم قرار پاؤ گے. انہوں نے تمہاری دنیا خراب کی، تم ان کی آخرت برباد کر رہے ہو، تو ظالم تم ہوئے. قرآن کی زبان میں ظلم اسے کہتے ہیں کہ جس کا جو مقام ہو اس سے ہٹا دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. اس سے گرا دیا جائے یا اس سے اٹھا دیا جائے، اس سے ڈسپلیس کر دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. امت کا جو مقام تھا جب اس سے ہٹے گی تو پھر یہ ظالم، جب اس سے ہٹے تو ظالم اللہ کے، اس لیے جگہ جگہ عذاب ہے اور اس لیے جگہ جگہ عتاب ہے. اور پھر جب اس کی ایک حد ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ وہ ان تتولوں کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. جب تم پیٹ پھیر لوگے اپنی ذمہ داریوں سے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. افراد تو ہر دور میں آ رہے ہیں، انڈیویجولز. ایک دوسری قوم آئے گی، پوری قوم. قوم کا آنا ایسے ہوتا ہے جیسے تاتاری آئے تھے، ایسے ایک پوری قوم آئے گی. وہ قوم میں نے بہت سے موقعوں پر بتایا ہے، بہت سے موقعوں پہ میں نے ثبوت دیے اس کے قرآن اور حدیث کے کہ قوم کون سی ہوگی، واضح کر دیا. وہ قوم ہے ہندوستان میں جس کے ساتھ میں ہم رہتے ہیں، جسے آنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہوا ہے اللہ نے. انہیں جب یہاں سے بحیثیت مجموعی قبول کر لیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو تمام دنیا کو پھر لیڈ کریں گے، امامت کا کام کریں گے. کبھی دنیا کو بھی آنا ہے. جو لوگ، اتنی بات اور ہے، یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے ہمیشہ، کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی اپنا عذاب بھیجا کسی قوم پر، تو اس قوم کے ان لوگوں کو جو تھوڑے سے کچھ لوگ تھے ایسے جو ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے، انہیں بھی بچایا. سورہ اعراف میں قصہ سنایا 7ویں سورت میں. بنی اسرائیل کی ایک بستی، وہ ان کی پوری اکانومی مچھلی پکڑنے پر تھی، فشریز پر تھی، مچھلی پکڑتے تھے وہ. ان کے یہاں بنی اسرائیل کی شریعت میں سیٹرڈے کو، سبت کا دن، ہر طرح کا دنیاوی کام کرنا منع تھا. اس دن صرف اللہ کی یاد کے لیے تھا. کسی بھی طرح کا دنیاوی کام، سارے کاروباری کام تو اس دن اجازت نہیں تھی. اس بستی پر کی آزمائش ہوئی. اللہ کی طرف سے آزمائش لازماً ہوتی ہے. یہ بھی اصول ہے جو قرآن نے بتایا. جس کسی نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تو اللہ نے کہا کہ ہم بغیر ٹیسٹ لیے بھی نہیں مانیں گے. یہ زبانی دعوے نہیں چلیں گے لا الہ الا اللہ. ٹیسٹ لازمی ہوگا. لفظ لازمی ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے کیا یہ حساب لگا رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے ان تدخلوا الجنۃ، جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جنہوں نے یہ دعوے کیے تو ہم نے ان کو آزمایا تھا. جب تک وہ آزمائشیں تمہارے اوپر نہیں گزریں گی، بڑی سخت سخت آئی ہم. دوسری جگہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے کہ سچ مچ ہے ایمان لانے والے یا نہیں. تو ایمان قرآن کی زبان میں تو زبانی اور نہیں، زبان سے خالی کہہ دینے پر نہیں مانا جاتا، اور پھر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو قوم جو آنے والی ہے، ان کو لانے پہ ان لوگوں کو بچایا جائے گا. اللہ نے وہاں پر ان کا امتحان لیا، بنی اسرائیل کی اس بستی کا. سیٹرڈے کو جو دن بنا تھا اس دن مچھلیاں بہت آنے لگی. باقی 6 کے 6 دن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ جیسے غائب ہو گئی. باقی چیزیں تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، یہ کمائی کا جانا برداشت نہیں ہوتا. تھوڑے دن برداشت کرنے کے بعد پھر پھسل گئے، پھر ہیلے کرنے شروع کیے، اور پھر انہوں نے اوپن خلاف ورزی شروع کر دی سیٹرڈے کے، سبت کے دن کی. قرآن کہتا ہے کہ اس دن کود کود کر آتی تھی، ایسا کہ چاہے جتنا دامن بھر لو. سنیچر کے دن باقی دن مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی. پھر لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، تھوڑے سے لوگ بچے رہے بس.
جو پابندی جنہوں نے حکم کی پابندی کی، ان بچے ہوئے لوگوں میں 2 گروہ ہو گئے. ان دونوں کی ڈبیٹ دی ہے قرآن نے. ایک تو وہ تھا کہ جو اس دن سارے دن اللہ کی یاد میں گزارتا تھا. ایک دوسرا یہ تھا کہ اپنی ضروری نمازیں وغیرہ پڑھ لی اور اس کے بعد پھر وہ نکل کے ان لوگوں کو روکتا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. ان دونوں گروپس کی جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی ڈبیٹ دی ہے اللہ نے. وہ لوگ جو اپنی ان نمازوں میں اور اپنے ان اعمال میں خالی لگے رہتے تھے، وہ ان سے کہتے تھے جو ان کو برائی سے روکنے کا کام کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے تو انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 2 ریزن سے. پہلا تو یہ کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دے سکیں گے کہ اللہ ہم نے کی تھی کوشش، معذرت کر سکیں گے، اللہ اپنا جواب دے سکیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا. اور دوسرا یہ ریزن ہے شاید آ بھی جائیں ان میں سے کوئی، ممکن ہے کچھ مان بھی جائیں، ورنہ ہم اللہ کو تو جواب دے سکیں. ان 2 ریزن سے کرتے ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ اللہ کا عذاب آیا اس بستی پر، اور فرمایا کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرتے تھے. بھائی یہ بھی عذاب میں پکڑے گئے جو اپنی نمازوں میں لگے ہوئے تھے، عذاب میں وہ بھی پکڑے گئے. یہاں تو نبیوں کی امتوں کا کام یہ ہے کہ وہ لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں، بھلائیوں کی تاکید کریں، برائیوں سے روکیں. میں ایک واقعہ اور یاد دلانا چاہتا ہوں. لیکن اب یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مہینہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مکے میں تھے، آخری دنوں کی بات ہے، مکے والوں نے نہیں سنی. مدینے میں کچھ تحریک شروع ہو گئی. مدینے سے گروپ آیا حج کے دنوں میں، خاموشی سے ان سے ایک میٹنگ طے ہوئی. وہ لوگ رات کی تنہائی میں، یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا، رات کی تنہائی میں الگ الگ جگہوں پہ ٹھہرے، الگ الگ کیمپوں میں ٹھہرے، اور اپنے اپنے مقامات سے رات کو جو جگہ طے ہوئی تھی وہاں پر آ کر اکٹھا ہوئے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اس میں سے چند ایمان لا چکے تھے، باقی لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے لائے تھے کہ چلو ملاقات کر لو، بات کر لو. حضرت اسد بن زرارہ تھے، نوجوان تھے، اور نوجوان ہی لیڈرز رہے ہمیشہ. انقلابوں کے کو برپا کرنے والے ہمیشہ نوجوان. اسد بن زرارہ تھے ان کے لیڈر جو ان کو لے کر آئے تھے. لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے. پوچھا انہوں نے ہم سے کس بات پر بیعت چاہتے ہیں. بات تو واقعہ میں تو بڑی سیکھنے والی بہت تفصیلات ہیں جنہیں اس وقت میں نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کچھ وارننگ دی. حضرت عباس ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے کہا دیکھو ہم آج تک ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حفاظت کرتے چلے آئے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم لوگ، ان کا بھی کچھ موڈ لگ رہا ہے، مزاج ذہنی رجحان لگ رہا ہے تمہاری طرف جانے کا، اور تم لوگ بھی کہتے ہو دیکھو بات کو اگر ساتھ چھوڑا اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس رہنے دو، ہم آگے بھی حفاظت کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ بیچ ہٹیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے بھی 2-3 دفعہ وارننگ دی اسد بن زرارہ نے کہ لوگوں سوچ لو عرب عجم دشمن ہو جائیں گے تمہارے. ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب سب کو اپنا دشمن بنا لینا ہے. لوگوں نے کہا ہٹو سامنے سے بیٹھ جاؤ، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. پوچھا آپ کن باتوں پہ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں. یہ بیعت کی شرطیں سن لیجئے، بڑی اہم ہے. یہاں لوگ مختلف سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں اور پیر و مرشد کی اور اپنے شیخ کی پھر ہر بات پر عمل کرتے ہیں. اور بیعت کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جن سے بیعت تھے چاہے وہ گزر گئے، پھر وہ جس سے بیعت تھے وہ گزر گئے، ایک روحانی رابطہ قائم رہتا ہے. اگر روحانی رابطہ ایسے قائم رہ سکتا ہے گزرنے والوں سے، تو پھر آپ نبی سے بھی روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جب ان سے قائم ہو جاتا ہے تو آپ نبی سے نہیں کر سکتے. لیکن ایک فرق، آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ سے کر سکتے ہیں. آپ ان سے بیعت نہیں کر سکتے، وہ آپ
کو اپنے سلسلے میں آپ کی بیعت لے سکتے ہیں. ایسا ہوا ہے ایک بار. سن 6 ہجری میں جب مسلمان مکے میں داخل ہونے سے رک گئے، نکلے تھے اس لیے کہ جائیں گے اور طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے اور واپس آئیں گے. مکے کے باہر حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں رک گئے اور وہاں سے پھر اللہ نے حکم دیا کہ واپس جاؤ. ابھی نہیں، اس کی کچھ وجوہات تھیں. اس وقت یہ ہوا کہ یہ اس سے پہلے کہ جب کہا تھا واپس جاؤ، حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ ذرا سمجھا کر آؤ. انہوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے. حضرت عثمان کے خاندان کے بہت لوگ تھے مشرکین مکہ میں، تو اپنا سفیر، اپنا امبیسڈر بنا کر بھیجا حضرت عثمان کو کہ جاؤ ان سے بات کر کے آؤ لوگوں سے. حضرت عثمان گئے، ان کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی، وقت زیادہ لگ گیا. افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. ایک پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور سب سے بیعت لی کہ آؤ اب تم جان دینے کی بیعت کرو میرے ہاتھ میں. اگر عثمان کا قتل ہو گیا ہے، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم سب اپنی جان دینے کی بیعت کرو میرے ہاتھ میں. اس کو قرآن نے شجر رضوان کہا ہے، قرآن میں پیڑ کا ذکر ہے. سب نے بیعت کی، کوئی نہیں بچا. ہر ایک آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور لوگ اس پہ ہاتھ اپنا دوسرا اپنا ہاتھ آ کے دایاں ہاتھ رکھتے چلے جا رہے تھے. سب کی بیعت ہو گئی. جب سب کی ہو چکی کوئی نہیں بچا. سب نے اپنی جان دینے کی بیعت کی کہ ہم اب امبیسڈر کا قتل، تب بھی جو ان کے جو نارمز تھے اور ضابطے تھے وہ پھر جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ اب جنگ ہوگی. جب سب کی بیعت ہو چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لیفٹ ہینڈ، بایاں ہاتھ آگے کیا. ابھی تک رائٹ ہینڈ آگے تھا جس پہ سب بیعت کر رہے تھے. اب انہوں نے وہ روکا اور اپنا لیفٹ ہینڈ آگے بڑھایا، بایاں ہاتھ، اور رائٹ ہینڈ رکھا اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر. کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کی بیعت بھی ہو گئی. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ان کو خبر دے دی تھی اللہ نے، شہید نہیں ہوئے، ورنہ عثمان کی بیعت کس بات کی ہوتی، شہادت کی. لوگ نہیں سمجھے تھے اس وقت. لیکن یہ دوسری بات ہوئی. ان کا بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر عثمان بھی ہوتے تو بیعت کرتے ہی عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر کہا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی کرتے جان دینے کی بیعت. اتنا یقین تھا. اس یقین کا اظہار شکل فرمایا کہ عثمان اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر اپنے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تھی عثمان کی غائبانہ بیعت. اب بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. بیعت کی دفعات سن لیجئے. انہوں نے پوچھا کس بات پہ بیعت لے رہے ہو؟ 5 تھیں. کہا کہ سستی ہو یا چستی، ہر حال میں اطاعت کریں گے. کبھی بڑا دل چاہتا ہے بہت دین کے کام کرنے کا، کبھی نمازیں پڑھنے کا، کہیں بہت سی اور عبادتوں میں لگے رہنے کا، بڑی کیفیات پیدا ہوتی ہے. کبھی مارے باندھے کی ہوتی ہے، ذرا کھینچ کے کسی طریقے سے خالی فرض پورا کر دیے. دونوں حالت میں اطاعت کرنا ہے. حالات تو گزریں گے، دونوں آتے رہیں گے، یہ چینجز آتے رہیں گے، ہر حال میں اطاعت کریں گے. پہلی تھی. نمبر 2، تنگی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں ساتھ دیں گے، ساتھ رہیں گے، تعاون کریں گے، تنگی ہو یا خوشحالی. خوشحالی میں کیا، تنگی میں بھی اپنا ہاتھ تنگ ہے پھر بھی اپنے مال سے تعاون کریں گے تنگ ہونے کے باوجود. تیسری تھی کہ لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے. اس پہ بیعت لے رہے تھے. دین میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کی بیعت ہے کہ تمہیں نکل کر دوسروں کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور دوسروں کو اس سے روکنا ہوگا کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے. تمہیں دعوت کے کام پر نکلنا ہوگا. یہ بیعت لی تھی. یہ تیسری دفعہ تھی. چوتھی تھی کہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں رکیں گے. لوگ کہیں گے کس چکر میں پڑ گئے، نماز پڑھو، خالی یہ کرو، اپنا 5 وقت کا سب کچھ ٹھیک کرو، یہ کس چکر میں پھنس گئے. چاہے وہ گھر والے کہیں، چاہے وہ بیوی کہیں، چاہے وہ باپ کہیں، چاہے وہ بھائی کہیں، چاہے وہ دوست کہیں، چاہے دشمن کسی بات پر مذاق اڑا رہے ہو. کسی جگہ کسی چھوٹے سے مورچے کے اوپر پیچھے ہٹنا پڑا تو دشمن کہیں گے کہ دیکھا وہاں چلے گئے تھے اس لیے ایسا ہو گیا نقصان. کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے.
اور پانچویں یہ تھی کہ جن چیزوں کے ذریعے تم اپنی حفاظت کرتے ہو اپنے جان و مال کی، ان سارے مینز کے ذریعے پھر میری بھی حفاظت کرو گے، نبی تمہارے بیچ میں دوں۔ اور چھٹی بھی تھی، یہ 5 ایک طرف کی تھی، چھٹی دوسری طرف کی تھی، لیکن معاہدہ بیعت کہتے ہیں اسے، یہ بیع کہتے ہیں ایگریمنٹ، اس سے بیعت بنا ہے۔ تو ایگریمنٹ تو بہت سائیڈڈ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، اللہ نے بھی بہت سائیڈڈ ایگریمنٹ کیا ہے۔ جگہ جگہ تجارت کا اسے کہا کہ تجارت کچھ دو گے تمہیں کچھ ملے گا، قرض حسنہ دو بہت بڑا قرض دے دوں گا، جان و مال خرچ کرو جنت ملے گی۔ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جن کے جان و مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے، یعنی دونوں طرف سے اللہ نے بھی اسے بیع کہا ہے۔ تو بہت سائیڈڈ ایگریمنٹ، بہت سائیڈڈ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ یہ 5 دفعہ ایک طرف کی تھی، 5 کلازز، چھٹی تھی دوسری سائڈ کی، جب دونوں طرف کی شرطیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی، اور وہ 2 لفظ تھے بس عربی کے، بس یہ 5 کی تو یہ لفظی تفصیل تھی، وہ کل 2 ورڈز تھے جو کہے تھے، وہ چھٹی تھی نمبر 6۔ فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے اس کے بدلے۔ پھر لوگ بڑے کہ ہمیں کرنی ہے بیعت، پھر وارننگ دی، جو لیڈر سمجھدار لوگ تھے کہ ایک بار ان کا جوش انہیں روک کر کہا جائے کہ دیکھو سوچ لو کیا کر رہے ہو، ان کا ہٹو درمیان سے، ہمیں بیعت کرنی۔ اسلام قبول کرتے وقت نبی کے ہاتھ پہ، یہ تو بات میں کہہ رہا ہوں، ان شرطوں پہ آپ بیعت کر لیجیے، آپ کی بیعت ہو جائے گی، کسی سلسلے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے، آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، بشرطے آپ کو یہ خبر ان کو اللہ پہنچا دے کہ یہاں پر اخلاص ہے اور سنسیئرٹی ہے، ارادہ پکا ہے، تو بیعت ہو جائے گی۔ ان شرطوں پہ یہ شرطیں موجود ہیں، پہلے تھی تو آج بھی ہے۔ اس میں یہ کلوز شامل ہے کہ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے، ورنہ امت کے فرد نہیں ہے، یہ کلوز ساتھ میں شامل ہے، امت محمدی کے فرد نہیں بچے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ تو وہ سلسلہ ہے جیسے عذاب کہتے ہیں، اور جب اسے بھی عذاب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسروں کو لایا جائے گا، اور لایا ایسے جائے گا کہ تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں خطرناک، یہ ہے وہ چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری تو پھر آخری بات خوشخبری، یہ تو بات وارننگ کی تھی، اور وہ یہ کہ جب بتا دیے گئے کہ قوم آئے گی، جب یہ بھی معلوم ہو گیا کون سی قوم آئے گی، اور کم از کم ہندوستان کے مسئلہ، اور آج کل تو انٹرنیشنلزم کے اندر دنیا بڑی چھوٹی سی ہو گئی، باہر والوں کے لیے بھی، ان کے لیے ان کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں ہیں۔ جن کو اس بارے میں کہا جا چکا انہیں آنا ہے، اب ان کو بلانا اور ان کو دعوت دینا تو صرف نام لکھانا ہے، اللہ کی طرف سے تو طے کہ ہونا ہے، جو صرف انٹری کرانی ہے، رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہے۔ اس سے محروم رہ گئے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور بہت سی تفصیلات میں بہت سے موقع پہ رکھتا رہا ہوں کہ طریقے کیا ہوں، آسان کتنا ہے، کیا کیا کچھ لوگ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے برآمد ہونے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حفاظت کا وعدہ ہے، حفاظت کا، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی تفصیلات میں رکھتا رہا ہوں مختلف موقعوں